ذلت، ذلت، خواری تمہارا مقدر ہے. اور علامہ اقبال نے یہی کو رونا رویا ہے. کیا اچھی بات کہی ہے اس نے. کہتا ہے خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے چو شبنم پر زمین افتندئی در بغلداری کتاب زندگی. کہتے ہیں کہ آج تو اے مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوہ کرتا پھرتا ہے. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور غیر اسے اپنے پاؤں تلے رونق رہے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے اور تیری بغل میں ایک زندہ کتاب ہے. قرآن میں رہتے ہوئے تو اتنا ذلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر کے خوشبوؤں میں بسا کر کے تاقنسیہ کے اوپر رکھ دیا ہے. اس سے تیرا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا سچ مچ اب قرآن سے ایک ہی واسطہ رہ گیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ تورا کارے جزینیس کہ از یاسین تو آسا بمیری کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہارا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو تم اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دو تاکہ آسانی سے مر سکے. بتائیے یہ کتاب جو زندگی دینے کے لیے آئی تھی اس کو مرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ آدمی کی جان آسانی سے نکل جائے. بتائیے اس بدبخت قوم کا کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے ہمارے حبیب یہ کتاب نہیں ہے, ہم نے آپ کے اوپر روح وحی کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ روح اگر بدن سے نکل جائے تو بدن بے معنی ہو جاتا ہے, میننگ لیس ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب قرآن روح ہے, اگر وہ کسی فرد کی زندگی سے نکل جائے فرد بے روح ہے, سماج سے نکل جائے سماج بے روح ہے, ملک سے نکل جائے ملک بے روح ہے. اس لیے کہ قرآن کو روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. قرآن حکیم روح ہے. اور یہ کتاب جو روح بن کے آئی تھی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے, زندوں کو مارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. بآیات اشترا کارے جزینیس کی از یاسین تو آسا بمیری. اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہے مسلمان بس تیرا اتنا ہی ربط رہ گیا ہے, اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ جان آسان ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ کتاب جو زندگی دینے کے لیے آئی تھی اسے مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اور ایک بات اور, مر گیا آدمی ابھی مرا نہیں, جان آسان کرنے کے لیے قرآن حکیم کا سہارا لیا جاتا ہے. پڑھ دو جلدی سے مر جائے. اچھا مر گیا تب بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں مردے کا, بلکہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشتے رہتے ہیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ زندوں کو ڈرائیں. یہ کتاب زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. مردہ گیا گیا اپنا عمل اپنے ساتھ لے گیا. آپ پڑھ پڑھ کر بخشنے کا کوئی مطلب نہیں, اس لیے کہ قرآن کا تعلق زندہ سے ہے مردہ سے نہیں ہے. سبحان اللہ. کاش لوگ قرآن حکیم کو پڑھتے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, تاکہ اے میرے حبیب آپ ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے زندے کو. اس کا مطلب یہ کتاب زندہ ہے اور زندہ لوگوں کے لیے ہے. اب اس کتاب کو تم نے مار دیا ہے تو اب مردوں کے لیے استعمال کرو. اب یہ کتاب اگر مردہ ہے تو مردوں کے لیے پڑھو, اگر یہ کتاب زندہ ہے تو یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے. زندہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے, زندہ افراد کے لیے, زندہ سماج کے لیے, زندہ ملک کے لیے. اور اگر مردہ سمجھ بیٹھے ہو تو پڑھو, تعویذیں لکھو, گنڈے لکھو. اللہ اکبر. یہ اتنی مظلوم کتاب ہے کہ اس کو سمجھنا تو درکنار. ایک معمولی 1 روپے کا اخبار آدمی سمجھ کر کے پڑھتا ہے, لیکن مسلمان توفیق نہیں ہوتی اس کو کہ زندگی میں ایک بار سمجھ کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. بتائیے اس کتاب عزیز کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ, اتنا ظالمانہ رویہ رکھا جاتا ہے. اب بتائیے ہم خوار اور ذلیل نہیں ہوں گے؟ وہی کہا انہوں نے, خار اج محضوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے چو شبنم پر زمین افتندئی در بغلداری کتاب زندگی. کہ تو قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکایت کرتا پھرتا ہے. پہلے ہم ایسے تھے تو اب ایسے ہو گئے. ساری تباہی کی جڑ قرآن حکیم سے رشتے کا کاٹ لینا ہے. تو گویا حدیث پاک سے اب تک یہ بات معلوم ہے, حدیث جبیر بن مطعم سے اور حدیث عمر سے 2 باتیں معلوم ہیں. ایک تو ہلاکت سے بچنا تو قرآن کو پکڑو, شیطان کی ضلالت سے بچنا تو قرآن کو پکڑو, اور عزت کے ساتھ سر بلندی کے ساتھ اگر جینا ہے تو قرآن حکیم سے اپنا ربط استوار کرو. اچھا
ایک چیز اور بھی ہے، کون نہیں چاہتا کہ میں سب سے اچھا بنوں؟ ہر آدمی بولتا میں سب سے اچھا ہوں، بولتا رہے میں سب سے اچھا، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے اچھا ہوں، آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے اچھا ہوں، بیسٹ آف آل۔ سوال یہ ہے کہ بیسٹ آف آل کون ہے؟ ہو از دا بیسٹ؟ بیسٹ کون؟ سب سے اچھا کون؟ معاشرے کا کریم کون؟ آئیے حدیث پاک سے پوچھتے ہیں، حدیث اس طرح، وان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر میں لائے، راوی حضرت عثمان غنی، آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر، عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ اس میں تفسیر کو اگر مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹو بھی بن جاتا ہے، خیرکم تم میں سب سے بہتر، یعنی بیسٹ آف آل، خیرکم تم میں سب سے بہتر کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج مولویوں کو سماج کا سب سے بدترین طبقہ سمجھا جاتا ہے، ملا ہے یہ، مولوی ہے یہ، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں۔ اور حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن کو سیکھنے والا، قرآن حکیم کو سکھانے والا، قرآن حکیم کو پھیلانے والا، قرآن حکیم سے ربط رکھنے والا، وہ ہی از دا بیسٹ، وہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اچھا یہ تو وہ سب سے بہتر کی بات ہے، معاشرے میں سب سے افضل کون ہے؟ افضل، یہ تو بیسٹ کی بات ہے، خیر کی بات ہے، افضل کون؟ چلیے حدیث سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ یہ روایت بھی حضرت عثمان غنی سے اور یہ روایت بھی امام بخاری کتاب التفسیر میں ہے، راوی حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضلکم تم میں سب سے بڑا، کہتے ہیں میں سب سے بڑا، یاد ہوگا تم سے افضل کون؟ سب سے افضل کون؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک بات بولوں، ہماری محفلیں ہوتی ہیں جہاں قوالیاں ہوں، مشاعرے ہوں، چند طوائفیں آ جائیں، چند گانے بجانے والے آ جائیں تو بھیڑ سنبھالے نہیں سنبھلتی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن حکیم سے ربط کس طریقے کا تھا صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام اللہ اکبر، اس دنیا کے بہترین لوگ، اور ہم تو ایک دکان کو ترستے ہیں، ایک گاؤں کو ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کی وجہ سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی، پورا جزیرۃ العرب ان کے حوالے، پورا شام ان کے حوالے، پورا مصر ان کے حوالے، پورا عالم ان کے حوالے کر دیا گیا اس قرآن حکیم کی برکت کی وجہ سے۔ ہم تو ایک دکان اور ایک مکان کے لیے ترستے ہیں، اس قرآن کی وجہ سے ان صحرا نشینوں کو جن کو چلنا نہیں آتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے تہذیب کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے تھے تمدن کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ برائی کیا ہوتی ہے، اور انہوں نہیں جانتے تھے کہ علم کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو علم سکھایا، انہوں نے دنیا کو تہذیب دی، انہوں نے بتایا تمدن کیا ہوتا ہے، کلچر کیا ہوتا ہے، سویلائزیشن کیا ہوتا ہے، بتایا انہوں نے پوری دنیا کو، یہ قرآن کی برکت سے۔ تو یہ سب سے افضل ہونا یہ قرآن حکیم کے ذریعے ممکن۔ صحابہ کرام کا ربط اور خود نبی کا ربط کیسا تھا، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک لے کر کے جاؤ ذہن نشین طور اس حدیث کو، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی، قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاری فی کتاب، رواه مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسے کتاب فضائل القرآن کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قرآن تو آپ پر اتر رہا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ نبی نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ محبوب کا کلام تیری زبان سے سنوں، قرآن پڑھ۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت تک پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ قیامت کے دن جب آپ کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا، آپ سب کی گواہی دیں گے، نبیوں کے اوپر آپ گواہی دیں گے، نبیوں کے امتیوں کے اوپر آپ گواہی دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو عبداللہ بن مسعود، حسبک الآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھیگی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود تو نظر جھکا کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، نبی نے کہا کہ رکو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا فَإِنَا